اخرجت پر بھی زور دیا گیا بھی اخرجت کا لفظ آیا ہے اس لیے اخرجت للناس، یہ کیوں یہ مجبول ہے ہیں؟ اور پیسے وائے سے ہاں پیسے کا اخرجت، اخراجت ہوتا نا وہ ہوتا نا معروف، مگر اس کا تو موقع نہیں نا. اخرجت مجہول، کہ تم بہترین امت ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے، تم پیدا کیے گئے ہو. یہ کہا گیا کہ رسول تم پر گواہ ہے، رسول ہم پر کیا گواہی دے؟ رسول علیہ السلام نے فضا بھی امی تو گواہی دے دی نا کہ پورا دین جو تھا اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیا. ان سے اقرار لے لیا میدان عرفات میں کہ جو دین اللہ نے میرے سپرد کیا تھا وہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو سارا عرب وہاں مانڈا تھا، سب نے اقرار کیا کہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سارا دین ہم تک پہنچا دیا. تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ کہا اللہ مشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا. یہ سب اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کسر نہیں چھوڑی. تو آپ تو گواہی دے گئے، ایک ایک بات دین کی پہنچا گئے. اب ہمارا کام ہے کہ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں. یہ جو امت وسط کہا گیا اس کا کیا مطلب؟ امت وسط سے کیا مطلب؟ امت وسط کا یہی مطلب ہے کہ معتدل امت ہے، اس کے عقیدوں سے لے کر نا اعمال تک ہر جز میں نا اعتدال ہے، توازن ہے. پہلی امتوں میں نا ان کے حالات کے مطابق کبھی سختی کی گئی، کبھی بہت نرمی کی گئی. یہاں سختی اور نرمی بہم درب ہے، دونوں اکٹھی ہے. نرمی بھی جہاں ضروری ہے نرمی دی گئی ہے. پچھلی امت سے صرف بعض گاؤں میں جا کر نماز پڑھ سکتی تھی، اب ہمیں اجازت مل گئی کہ زمین پر جہاں جی چاہے نہ مسجد ہو یا باہر وقت آ جائے پڑھ لو. تیمم نہیں کر سکتے تھے، نمازیں قضا کرنی پڑتی تھی. یہ بھی اس دین میں اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی کہ پانی نہیں ملتا یا نقصان ہوتا تو تم تیمم کر لو. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنے کا کوئی نہیں جواز تھا، بس قتل ہے تو اس کا بدلہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پھر یہودیوں کو ذرا نرم کرنے کے لیے کہ ایک طرف تھپڑ کو مارے دوسرا بھی گال اس کے سامنے کر دو. اللہ کے رسول کے دین میں دونوں باتیں آ گئی کہ وارث اگر معاف کرنا چاہیں تو یہ بڑی ان کی نیکی ہے، اگر وہ بدلہ ہی لینا چاہیں تو حق ہے ان کا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جو پہلے امتوں میں جیسے جیسے حال ہوتا ہے نا کسی شخص کا، مریض کا بھی تو آپ لوگ اس کے مطابق ہی دوائیں دیتے ہیں نا، کبھی کچھ دیتے ہیں سرد دیتے ہیں، کبھی گرم دیتے ہیں. تو جو قومیں ذرا سخت دل تھیں وہاں پھر سخت قانون ہی نافذ کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور مظلومی کا تھا، رومیوں کی حکومت تھی، یہ ان کے غلام تھے اسرائیلی اس وقت. تو اس وقت اگر مقابلے کی اجازت ملتی کیا ہوتا، مارے جاتے. غالب حکومت کے ساتھ مقابلہ کیا کرنا، صبر کی تلقین. یہ لوگوں پر کیا گواہی دے گی؟ یہ امت لوگوں پر گواہ ہے، ہاں امت وسط لوگوں پر گواہی. لوگوں پر یہی نا کہ لوگوں کے سامنے حق کا اعلان کرنا، ان کو حق بتانا. گواہی کا ترجمہ نا آپ تبیین کیا کریں نا، اعلان کرنا، وضاحت کرنا، یہ معنی اصل میں عربی کا. جب نا شاہد اللہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دین کی وضاحت کر دی. اب یہ امت کا کام ہے کہ باقی لوگوں تک اس دین کو وضاحت سے پہنچائے. اقرار کرنا، اعلان کرنا، وضاحت کرنا، یہ سارا شاہد کا مفہوم. حواریین کا پڑھے نا، حافظ صاحب بھی آ گئے مقبول صاحب، جب حواری ایمان لائے ہیں وشد اوسن انہوں نے کہا کہ ہم وقت منا من الشاہدین، ہم کو گواہوں میں سے لکھ لیں، یعنی ہم نے اقرار کر لیا اس دین کا اور اس کا اعلان لوگوں کے سامنے کریں گے. ہاں قیامت کے دن بھی پھر یہی گواہی پہلے طلب کی جائے گی کہ نبی اور جو نیک لوگ ہیں پہلے ان سے یہ بیان لیا جائے گا کہ تم نے دین پہنچایا. جب وہ سرکاری گواہ پیش ہو جائیں گے پھر ہی امتوں کی باری آئے گی نا. اگر کسی نے ان تک دین نہیں پہنچایا تو ان سے پھر حساب کیا لینا ان امتوں کی. پہلے یہ تبلیغ کرنے والے جو ان کا ہی بیان ہوگا. ہاں پھر یہ شامت آنی ہے. اب تو فخر کرتے ہیں نا حضور کی امت میں، مگر ذمہ داری جو تھی چھوڑے بیٹھے.
باقی کے کام نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ یہی مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں نا، تا نہ خیزت بانگ حق کا زال میں گر مسلمانی نیاز آئی میں، جب تک پوری دنیا میں حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، اگر تو مسلمان ہے تو ایک دم کے لیے تجھے چھٹی نہیں، تو آرام نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ابھی کفر غالب ہے، تم آرام سے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ کام تو یہی ہے ہمارا، نقطہ سنجارا صلاح عام دے، کہ جتنے باریکیاں چھاننے والے ہیں نا دانا لوگ، ان سب کو آواز دے بلند، از نبی امی پیغام دے، اور ان سب تک کہو کہ اگر حق چاہتے ہو نا تو ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو فلسفے اور دانش کی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یہاں تمہیں از نبی امی پیغام دے۔ یہ ہے نا شاعت حق اور اقامت دین۔ صدیاں ہو گئی یہ کام چھوڑ بیٹھے، اپنے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے، باقیوں کو کیا سمجھائیں؟ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں لگے ہوئے ہیں، رد کر رہے، غیر مسلموں کا اتنا رد نہیں کرتے۔ کوئی شہر کا مفتی اعظم جو ہے نا فدا پناہ رسول، وہ عیسائیوں کے خلاف نہیں لکھتا، حالانکہ اندر اندر کافر کر رہے ہیں لوگوں کو، قادیانیوں کے نہیں، بس وہابی گستاخ ہیں، بریلوی مشرک ہیں، یہی کام ہے ان کے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ